ریجر پر پولیس پر یہ گولی چلائیں گے تو ایف آئی آر ان سے پوچھ کر ہونی چاہیے. خیر انہوں نے بندہ مار دیا, کوئی بات نہیں, یہ بندہ بھی مار سکتے ہیں. بچے اسکولوں میں محفوظ نہیں ہے, یونیورسٹیوں کو پرائیویٹائز کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, بچوں کا مستقبل غیر محفوظ ہے, لیکن ان کی جانوں کو پتہ نہیں کون سا خطرہ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بس آل ان آل ہیں, جو ان کا من چاہے گا وہ وہاں پر وہی ان کے اقتدار کی موج ہوگی. اور ساتھ میں کہتے ہیں زندگی بھر کے لیے ہمیں سیکیورٹیز بھی دو. جس غریب نے آپ کو ووٹ دی ہے اس کی سیکیورٹی کا خیال نہیں ہے. بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ ریاست مدینہ بنانے چلے ہیں, تو جو ریاست مدینہ کے دعوے دار ہوا کرتے ہیں وہ پروٹوکولز نہیں مانگا کرتے. میں سب سے پہلے کہتی ہوں ان صحافیوں کو لے کے جائیں اور ایل آر ایچ کی وہ جو انوگریشن کی جو پلیٹ ہے نا, اس تختی کے پاس ان کو لے کے جائیں اور صحافی سے کہیں کہ اس کی تصویر لے کر پورے پاکستان کو بتائیں ان لوگوں نے کل اپنی جانیں دی ہیں اور آج ہمارا مستقبل محفوظ کیا ہے. سن 1965 سے لے کر آج بنیان المرصوص تک جو شہداء ہیں, آپ ان کی شہادت کا کیا تخمینہ لگانے نکلے ہیں؟ السلام علیکم. دا پختون ڈیجیٹل دے زیم شیراز احمد شرازی پدندے پوڈکاسٹ کے با منگ د خیبر پختونخوا حوالے سره خبرې کو د مدنا صاحب چې کوم بیان مخې ته راغلی دی دغه بیان وجوهات سو مدنا صاحب د بیان ولې ورکړی دی, د بیان نه پس اوس چې کوم حالات روان دي په دې کې به مدنا صاحب څنګه ځان ریسکیو کوي, سره هم خبرې کوو. د خیبر پختونخوا حکومت کارکردګي یو طرف ته, خو بل طرف ته صحافیان چې کوم دي هغې بوتلي دي پختونخوا ته چې هغوی ته په پختونخوا کې ترقي وښایي. ما سره په دې پوډکاسټ کې د پاکستان مسلم لیگ نون د قومی اسمبلی غړي ڈاکٹر شاہد صدیقون صاحب موجود ہے. سر خبریں کو میڈم تھینک یو سو مچ آپ کی قیمتی وقت کے لیے. مجھے بتائیے گا خیبر پختونخوا میں کیا چل رہا ہے؟ 13 سال ہو گئے, کچھ وہاں پر ہم دیکھنے کو ہمیں نہیں مل رہا. اب تو سہیل افریدی صاحب اور وہ بلو پاسپورٹ والا بل بھی سامنے آ گیا, واپس بھی لے لیا, کیا کہہ رہا ہے؟ بالکل. خیبر پختونخوا میں آپ نے دیکھا کہ 13 سال سے وہ جو ایک حکومت ہے جس نے, میں یہی کہتی ہوتی ہوں کہ ہمارے اوپر قبضہ جس طرح جما رکھا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بس آل ان آل ہیں, جو ان کا من چاہے گا وہ وہاں پر وہی ان کے اقتدار کی موج ہوگی. اور ہم سب جو ہیں وہ شاہ کے غلام ہیں وہاں پر, اور وہاں پہ وہ مغل دور کی وہ بادشاہت ہے جس کے آگے شاید کوئی غلام بھی نہ بول سکے. لیکن مغل بادشاہ بھی انصاف کیا کرتے تھے. ہمارے ان بادشاہوں کا وہ جو ایک انصاف ہوتا تھا وہ بھی دیکھیں ایک ترازو ہوا کرتا تھا. یہاں پر تو نہ انصاف ہے, نہ کوئی ہماری عوام کے لیے کوئی ریلیف ہے. یہ عوام جس نے ان کو ووٹ دیا تھا, ایک مینڈیٹ دیا تھا, یہ مینڈیٹ کی جس کی یہ بات کرتے ہیں, تو وہ عوام اب ریلیف چاہتی ہے ان سے. اس عوام نے اس لیے ووٹ نہیں دیا تھا کہ یہ پروٹوکولز لے کر اپنے لیے بی گریڈ کا پروٹوکول لیں, اور یہ پورے پاکستان میں بھی انہیں چاہیے, گلگت بلتستان میں بھی انہیں چاہیے, چاہے اپنے صوبے میں لوگ جو ہے وہ مر رہے ہیں, وہاں پہ دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں, فتنۃ الخوارج چاہے آ کے پراکسی وارز کر رہے ہیں, انہیں اس چیز کا کوئی احساس نہیں ہے. یہ میڈیا سے جتنے ہمارے جرنلسٹ ہیں ان سے بھی ان کی آزادی چھیننا چاہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھ کر جو بھی قرارداد پاس ہوگی, جو کچھ اسمبلی کے جو بھی بزنس ہوگا, وہ جب تک اسپیکر ان کو اجازت نہیں دے گا, ایک جرنلسٹ کا قلم آزاد نہیں ہے. اس کی آزادی جو ہے, جو آزادی صحافت ہے, یہ بھی اس سے وہ چھینیں گے اور یہ اپنی مرضی سے قلم چلائیں گے. اور اس سے بڑھ کر جب اسمبلی میں کوئی بندہ تشریف لائے گا, اس کی بھی اجازت جو ہے وہ اسپیکر صاحب دیں گے. اگر ان کے من پسند لوگ جو ہیں وہ صرف اندر آئیں گے, میرے حال میں یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو, اگر کوئی ہماری بہن جس طریقے سے صوبیہ شاہد صاحبہ نے کچھ عرصہ پہلے اسمبلی کے فلور کے اوپر آواز اٹھائی تھی, تو یہ وہ لوگ تھے جو اس کو بوٹلز بھی مار رہے تھے, جو اس کے اوپر نسوار بھی پھینک رہے تھے, اور وہ نہتی ہماری بہن کبھی ادھر بھاگ رہی تھی اور کبھی ادھر. اور یہ لوگ جس طریقے سے بزدلانہ حملے کر رہے تھے, تو ان کی مرضی کے لوگ ابھی آپ لے کر آئے اسمبلی میں, اور یہ وہاں سے پھر یہ فیصلے کریں گے کہ ہم نے کس بندے کو اندر آنے دینا ہے, کس کو باہر جانے دینا ہے. اور دیکھیں بہت ہی, میں کہتی ہوں کہ جو ڈاک بنگلہ اور ریسٹ ہاؤسز کی بات ہے, جہاں تک ہم لوگوں کو بھی گورنمنٹ کے ایسے کئی ادارے ہوتے ہیں, ایسے گیسٹ ہاؤسز ہوتے ہیں, ریسٹ ہاؤسز ہوتے ہیں جن میں جا کے رکتے ہیں, بڑی میں کہتی ہوں اکنامیکل سا ریٹ ہوتا ہے جس میں ریلیف بھی دیا جاتا ہے حکومت کے نمائندوں کو. تو وہ ایسا نومینل سی چیز ہے, اس کو دینے
تک میرے حال میں کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ٹول ٹیکس کتنا ہوتا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نہیں دیں ہاں گے. ٹول ٹیکس کی جہاں تک بات چلی اس کو انہوں نے کہا جی ہمیں پورے پاکستان میں فری کیا جائے. ابھی خیبر پختونخوا سے یہ نکلے کراچی تک تو یہ رستے میں کوئی ٹول ٹیکس دیتے ہوئے, کیونکہ دیکھیں اگر چلیں یہ کسی مجھے ان کی یہ سمجھ نہیں آتی کتنے ریلیفس لیتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں زندگی بھر کے لیے ہمیں سیکیورٹیز بھی دو جہاں جہاں ہمیں چاہیے. یار پوری تم دیکھ لو بلوچستان میں لوگ مر رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں آپ کے جو لوگ ہیں وہ کس دہشت گردی کا اس وقت سامنا کر رہے ہیں, اور آپ اپنے لیے وہ سیکیورٹی چاہتے ہیں. جس غریب نے آپ کو ووٹ دی ہے اس کی سیکیورٹی کا خیال نہیں ہے. میں پھر وہ بات کرتی ہوں, اگر آپ ڈاکٹر وردہ کے کیس کو دیکھیں, جب وہ کام کر رہی تھی اپنے ہاسپٹل میں, ڈاکٹر میوش کو دیکھیں وہ کام کر رہی تھی اپنے ہاسپٹل میں, ان کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. ادھر ایک کام کرنے والا ایک عام بچہ جو دن دہاڑے اگر مزدوری کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے, کہیں بم بلاسٹ ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے, اس کی سیکیورٹی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کے بعد کتنے بارہا میں تو ان کی سوچ پر حیران ہوتی ہوں اور بدگمان بھی ہوتی ہوں کہ آپ کی سوچ کیا ہے. آپ کے صوبے کا بچہ, بوڑھا, جوان, عورت وہ محفوظ نہیں ہے, لیکن آپ کو سیکیورٹی چاہیے کیونکہ آپ جو ہیں خود کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں, بادشاہ سلامت, اور وہ حاکم ہے, اور وہ حاکم جو ہے وہ غیر محفوظ نہ رہے. بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ ریاست مدینہ بنانے چلے ہیں, تو جو ریاست مدینہ کے دعوے دار ہوا کرتے ہیں وہ پروٹوکولز نہیں مانگا کرتے, اور وہ ریاست مدینہ کے دعوے دار جو ہیں وہ صاف چلی شفاف چلی والے جو لوگ ہیں وہ کرپشنز میں نہیں سامنے آیا کرتے. کبھی کوہستان کرپشن کیسز اور ہیلتھ کارڈز کے کرپشن کیسز میں باہر, اور BRT کے اسکینڈلز ان کے دیکھ لیں کہ جو باہر نکلے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اسکولوں کی 4 دیواریاں نہیں ہیں, بچے اسکولوں میں محفوظ نہیں ہیں, یونیورسٹیوں کو پرائیویٹائز کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, بچوں کا مستقبل غیر محفوظ ہے, لیکن ان کی جانوں کو پتہ نہیں کون سا خطرہ ہے. پھر یہ ایسا کیا کام انہوں نے کیا ہے کہ جس سے ان کی جانوں کو خطرہ ہے؟ اب تو اب FIRs بھی ان سے ان پر پوچھ کر ہوں گی. ڈی چوک آئیں گے, اگر کسی رینجر پر پولیس پر یہ گولی چلائیں گے تو FIR ان سے پوچھ کر ہونی چاہیے. خیر انہوں نے بندہ مار دیا, کوئی بات نہیں, یہ بندہ بھی مار سکتے. یار پاکستان میں کون سا قانون لے کر آنا چاہ رہے ہو, کون سا یہ وہ آئین ہے جو آپ پاکستان میں نافذ کرنا چاہ رہے ہو؟ میں نے کہا تنخواہیں بھی ضرور بڑھائیں, ٹھیک ہے, تنخواہ آپ کا ایک حق ہے, آپ کام کریں, آپ کی تنخواہ بڑھے, کوئی بات نہیں. بھلا آپ کو بلو پاسپورٹ اپنے لیے چاہیے, ضرور لیں, یہ مراد ہے. باقی بھی اداروں میں بیوروکریٹس کے پاس بھی ہیں, پولیٹیشنز کے پاس بھی نیشنل لیول پہ, ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی ایک حد ہونی چاہیے نا جی. تاحیات بھی ہے اور بیوی کے لیے بھی ہے. ہاں جی, سارے خاندان کو دے دیں. اور اس کے ساتھ میں سب سے بڑھ کر کہ یہ جو اسمبلی کا جو وہ کارڈ ہوتا ہے وہ جی اسپاؤس کو بھی بنا کے دے دیں. وہ تو کسی جگہ پہ ہمارے ہاں تو ہمارے اسپاؤس کو تو نہیں بنا کے دیا گیا. لیکن وہاں پر تو آپ لوگوں نے بھی سپورٹ کیا, آپ لوگوں سے مراد نون لیگ, انہوں نے بھی وہاں اس بل کو سپورٹ کیا, پیپلز پارٹی نے بھی ساتھ دیا. یہ مراد کی جب بات آتی ہے تو پھر وہاں پر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. سر باقی بل جو تھا شاید ان کی نظر سے اس طرح جو انہوں نے امینڈمنٹس کی ہیں وہ ان کی نظر سے نہیں گزری ہوئی تھی. میری بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی تھی, ہم لوگ خود بھی بڑے ایک دم میں پریشان ہو گئے تھے. وہ صرف اور صرف اپنے تک بلو پاسپورٹ کی کوئی بات ہوئی ہوگی یا کچھ اس طرح چیز. اتنی مراد ہر کسی کی جائز حق ہے وہ کر لیں, لیکن یہ جو باقی انہوں نے امینڈمنٹس کیے ہیں یہ آخری دن تک آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے سامنے نہیں لائیں. یہ خود ہی امینڈمنٹس کرتے ہیں. ظاہر بات ہے حکومت ہے, وہ برسر اقتدار بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اپنے لوگ جتنے ہیں انہوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا ہوگا. یہ ساری باتیں اتنی ڈیٹیلز میں شاید ان تک نہیں پہنچی ہوئی تھی. وہ تو شاید اپنی چند مرات میں کی کوشش کر رہے تھے, لیکن یہ باقی جو آپ لوگوں نے قلم پر جو آزادی صحافت پر ایک بین لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کی انٹری پر, پروٹوکولز پر, ہماری جو جماعت ہے اس کا کبھی بھی یہ نظریہ نہیں رہا. میڈم نے پنجاب سے اس پروٹوکول کے کلچر کو ختم کیا, اس کلاشنکوف کے کلچر کو ختم کیا. آپ کو پتہ ہے کہ ان کا بیٹا جب ایک دن ٹریول کر رہا تھا, جو انہوں نے اپنی اسپیچ میں بھی بتایا, تو اسے روکا گیا اور اس کو اسپیشلی اس کے ساتھ اسی طرح کوئی گاڑی تھی, تو انہوں نے اس سے کہا کہ بالکل میرے اوپر اسی طرح ہی اس نے عام بندے کی طرح اپنے اوپر چلان کٹوایا. تو وہاں پہ نہ کوئی ڈالا سسٹم ہے, نہ کچھ ہے, نہ کوئی پروٹوکول وہ مانتی ہیں. وہ ایک عام سی بندی ہے جو پنجاب کی خدمت کر رہی ہے, اور بڑے میں کہتی ہوں ایک فقیرانہ سی زندگی وہ بسر کرتی ہے. اور انہوں نے ہمیشہ ہر میٹنگ میں ہمیں بھی یہی تائید کی تھی, جب تک وہ اقتدار میں نہیں تھی, برسر اقتدار نہیں بھی تھی, جب وہ CM نہیں تھی, ایک ہمارے
ساتھ جب بیٹھا کرتی تھیں تو ہمیشہ یہی سکھاتی تھی کہ ہمیشہ عاجزی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں اور آپ کا مقصد یہ ہے ٹو سرو دا ہیومینٹی. تو انہوں نے ہمیشہ ایک اچھا سبق دیا. پتہ نہیں نہ جانے ان کے جو بانی ہے جو اس وقت ہڈیالہ کے اندر بیٹھے ہوئے اور باہر ماشاءاللہ جو بڑا ایک دسترخوان لگتا ہے ان کے آزاد کرانے والوں کا, وہ نہ جانے کیا کرنا چاہ رہے ہیں. نہ بانی کی بہنوں کی سمجھ آتی ہے کہ وہ بھائی کو آزاد کرانا چاہتی ہیں یا خود برسر اقتدار آنا چاہتی ہیں. موسم گرم ہوا تو علیمہ خان چترال چلی گئی انجوائے کرنے کے لیے. وہ تو دیکھیں ان کا تو ماشاءاللہ مشینوں کا اتنا اچھا کاروبار تھا کہ دبئی میں بھی اور کہاں کہاں ان کے جو بزنسز اور فلیٹس ہیں وہ کہاں گرمیاں برداشت کر سکتے ہیں. گرمیاں برداشت کرنے کے لیے, جیلیں کاٹنے کے لیے ایک جب آپ نے اپنی زندگی کو اس کے لیے وقف کرنا ہوتا ہے نا, تو وہ بڑی قربانیوں کے جذبے ہوا کرتے ہیں. وہ آدھے رستے میں بندے پولیٹیشنز بن جائیں تو اس طرح بڑا مشکل ہو جایا کرتا. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جی, اور خاص کر کے ہمارے صوبے میں اللہ کرے کہ کوئی بہتری کا نظام جو ہے وہ ہم دیکھ سکیں, سامنے آ بھائی سکے. حکومت نے اب صحافیوں کا ایک وزٹ کرایا ہے, صحافیوں کو لے کے گئے ہیں لاہور سے, اسلام آباد سے, کیا آپ کو پختونخوا دکھاتے ہیں, پختونخوا میں جو بلین ٹری سونامی پروجیکٹ ہے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر بلین ٹری سونامی ایگزسٹ کرتی ہے؟ میں خود خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتی ہوں. ایک تو بلین ٹری جو سونامی جو تھے وہ اللہ جانے اگر اتنے درخت آئے بھی تھے تو اتنے درخت اگر لگتے تو اس وقت تو مجھے لگتا ہے پورا جو خیبر پختونخوا تھا وہ جنگل کا سما بن چکا ہوتا. ایگزیکٹلی. اور وہ درخت نہ جانے فوٹو سیشنز کے لیے لگے, ٹک ٹاکس کے لیے لگے, دکھلاوے کے لیے لگے, اور تاریخ میں شاید یہ ایک وہ میں کہتی ہوں ایک تاریخ رقم ہوگی اور تاریخ میں یاد کیا جائے گا کہ ان لوگوں نے ان سونامی کا نام دے کر جو واقعی یہ اعلان کیا تھا وہ سونامی کی طرح بہہ گئے ہیں کہ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آئے وہ درخت, اور وہ سونامی کی طرح کہیں بہہ گیا. میرے تو خیبر پختونخوا میں جس ایریا میں رہ رہی ہوں جی, ہزارہ ڈویژن میں, ایبٹ آباد, ہری پور, میں نے تو ان کو کہیں لگتا ہوا نہیں دیکھا کوئی ایسا. ہاں ہمارے ابھی آپ دیکھ لیں کہ میں کلائمیٹ چینج کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی ممبر ہوں. میں ابھی یہ ہمارا جو پچھلے سال بھی ہم لوگوں نے اسی طریقے سے اپنے جو یوتھ کو انگیج کیا تھا اور ہم لوگوں نے شجرکاری مہم کی تھی, تو پلانٹیشن پہ کی طرف ہم لوگ گئے تھے. تو ہم تو ہر سال یہ جو ہے گرین جو موومنٹ انیشیٹو لیا گیا یونیورسٹیز کے لیے جو پرائم منسٹر کے ایک یوتھ پروگرام میں بھی ہے, تو ہم لوگ کلائمیٹ چینج کے انڈر بھی ہمارا یہی ایک مشن ہے. تو ہم لوگ تو سرعام جاتے ہیں بچوں کے ساتھ مل کے یوتھ کو انگیج کرتے ہیں, یونیورسٹیز کے بچوں کو انگیج کرتے ہیں. میں خود کرتی ہوں, اور ہم لوگ بلکہ ایون گاؤں کے علاقوں میں جاتے ہیں. میں نے پچھلے سال 14 اگست میں گاؤں میں ایک بہت بڑا پروگرام کیا تھا, اور بچے وہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ میرے گھر میں میرے اپنے سارے فیملی ممبرز جو ہیں وہ اس کمپین میں میرے ساتھ تھے, اور وہ خود وہ درخت لگا رہے تھے. جب تک ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو باہر نہیں لائیں گے تو ہم کون سی مثال قائم کریں گے. سب چیز میڈیا پر موجود ہے اور لوگوں نے بڑا اس چیز کو سراہا تھا. تو ہم کیوں نہ اپنے بچوں کو خود پہلے اپنے بچوں کو باہر نکالیں گے. مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے بچوں کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجیں گی, میں نے کہا کیوں ہے, خیبر پختونخوا کی تعلیم تو بہت خراب ہو چکی ہے, واقعی آپ کی سوچ بہت اچھی ہے, لیکن پھر بھی پنجاب بھی ادھر ہی ہے, اسلام آباد بھی ادھر ہے, میں اپنے بچوں کو ادھر ہی پڑھاؤں گی, کیونکہ جس مٹی ہے اس مٹی کے خمیر کو وہ پہچانیں گے اور پاکستان کے مستقبل کے یہ معمار ہیں. اگر پاکستان میں رہ کے ہم نے پڑھا ہے, آج ہم اس مقام پر پہنچے, تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی ادھر رہ کر اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں. تو افسوس یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں پڑھنے والا جو بچہ ہے اس کی نظر اب پنجاب پر ہے, اس کی نظر اب فیڈرل پر ہے کہ ہم کاش ادھر اگر کہیں ہوتے, ہمارے ہاں کی وہ بچیاں پنک بائکس کی طرف ایک نظر لے کر بیٹھی ہیں, کاش کہ ہم وہاں ہوتے, ہمیں الیکٹرک بسز ملے, ان پہاڑوں پہ وہ بچیاں آرام سے یونیورسٹیز جا سکیں جن کے مستقبل ابھی ان کو تاریک نظر آ رہے ہیں. بچے پڑھنا چاہ رہے ہیں, نوجوان پڑھنا چاہ رہے ہیں, ہم انہیں اسٹریٹ موومنٹس کی طرف لے کے جا رہے ہیں, انہیں ہم قلم چھوڑ موومنٹس سکھا رہے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے ہم اپنے بچے کے ہاتھ سے قلم لے کر اور اس کو کلاشن کوف اس کے ہاتھ میں خود پکڑانا چاہ رہے ہیں, اس کو ہم انتشاری ٹولہ بنانا چاہ رہے ہیں, اس کو ہم جلسوں کی نظر کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ہمارا ایک مشن ہے, اور مجھے افسوس ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو یہ حکومت کر رہی ہے اس کا انجام جو ہے میرے وہاں کے معصوم بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہے, اس نوجوان کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہے سر. اور میرا یقین جانے کے اندر سے دل خفا
دفعہ ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ ہمارے نوجوان کا مستقبل کاش پنجاب کے نوجوان کی طرح وہ بھی جائے اسکالرشپس لے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ جائے پاکستان کو ریپرزینٹ کرے, لیکن نہیں, ایسی کوئی بھی وہاں پہ میں نے کوئی ایسے انیشیٹوز نہیں دیکھے, نہ میں نے سنے ہیں, نہ میں نے ان کے کوئی اس طرح کے پروگرامز دیکھے ہیں جس میں یوتھ کو انگیج کیا جائے. اس صحافیوں کو جو لے کے گئے ہیں اسلام آباد, صحافیوں کو جو لے کر گئے انہوں نے سمجھا تھا کہ میں اگر صحافیوں کو لے کر جائیں گے اور ان کو ہم لوگ بات سنیں پہلے تو وہ ان کو 400 ڈیمز اگر صحافیوں کو وزٹ کرا دینا کہ وہ 400 ڈیمز کدھر ہیں, پھر وہ صحافی ان 400 ڈیمز کو بنائے, پھر وہ جتنی یونیورسٹیز ہیں ماشاءاللہ شفیع جان صاحب تو کہتے ہیں LRH بھی انہوں نے ہی بنایا. میں سب سے پہلے کہتی ہوں ان صحافیوں کو لے کے جائیں اور LRH کی وہ جو انوگریشن کی جو پلیٹ ہے نا اس تختی کے پاس ان کو لے کے جائیں اور اس صحافی سے کہیں کہ اس کی تصویر لے کر پورے پاکستان کو بتائیں کہ شفیع جان سے کہیں کہ جب آپ اپنے جہاز وہ جو ہیلی کاپٹر سے نیچے اترے تھے اور بالوں کو لہرا رہے تھے اور ٹک ٹاکس بنا رہے تھے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں کون سا اسپتال کس نے بنایا, کون سی یونیورسٹی کس نے بنائی ہے. آپ بیٹھے یہاں پر پاکستان میں یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو پروٹوکولز ملیں, آپ کو شاہی کھانے ملیں, دسترخوان ملیں, اور بانی کو رہا کرو کی سیاست کھیل کر آپ سب لوگوں کی تو من موجیاں لگی ہوئی ہیں, مزے لگے ہوئے ہیں, جو دل آ رہے کر رہے ہیں. خیر ہے خیبر پختونخوا کے مستقبل کو, یہ تو کہتے تھے کہ ہم خیبر پختونخوا سے اتنا ریونیو جنریٹ کریں گے وہ تو کسی پر ڈیپینڈنٹ ہی ہوگا. 900 ارب روپے میں ہم جو ہے اس کے قرض میں ڈوب پڑے ہیں, ہمارا تو صوبہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. اور آپ اچھا یہ جب میں سوچ رہی تھی کہ فیصل یہ جو ہمارا جو ہے سہیل افریدی یہ آیا پرائم منسٹر کے پاس, میں بڑی خوش ہوئی. میں نے کہا کتنا ہمارے صوبے کے بارے میں سوچ رہا ہے, پیسے مانگنے کے لیے آیا, صوبے پہ لگائے گا. مجھے کیا پتا تھا وہ تو امارات کے لیے پیسے مانگنے کے لیے آیا کہ ہمیں یہ ریلیفز دے. افسوس کی بات ہے میں اتنی خوش, میں نے کہا پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھے چلو کہیں کچھ خیال آ گیا, شاید اس کو کہیں کچھ خیال آیا کہ فار دا سیک آف دا پیپل آف دا خیبر پختونخوا ہی از گوئنگ ٹو ٹیک دس انیشیٹو, ہی از سٹنگ ود دا پرائم منسٹر. اور پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں احسن اقبال صاحب کو جو ہمارے پلاننگ کے منسٹر ہے کہ جی ان کی ہم لوگ تمام جو باتیں ہیں انہوں نے سنی اور اس کے اوپر عمل درآمد کی. ہمیں کیا پتا تھا وہ تو امارات کے لیے پیسے مانگنے کے لیے ہیں کہ ہمیں اور پروٹوکولز چاہیے, ہمیں یہ دو. مڑتے ہیں تو میں کہتی ہوں مریم نواز صاحبہ کے جہاز کی بات کرتے ہیں. ارے بابا وہ تو مریم نواز صاحبہ وہ جہاز جو ہے وہ حکومت ادھر ہی چھوڑ کے جائے گی, تم لوگ بیچنا پاکستان کے اوپر, اس کو خرچ کر دینا. اس نے تو وہ جہاز اگر وہاں پہ لیا ہے تو کسی جب بھی وہ کہیں ٹریول کری ہے تو کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہے تو میرے حال میں پاکستان کے کوئی بہتری کے لیے جا رہی ہے, کوئی ایسی کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے جو پاکستان کے لیے بہتری کے لیے استعمال ہو رہا ہے. لیکن آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ جو مرات آپ لوگ لے رہے ہیں وہ تو آپ اپنے گھر لے کر جائیں گے, وہ تو آپ صوبے کو نہیں دے کے جا رہے. آپ کی مرات کا صوبے کو کیا فائدہ ہے؟ آپ مڑتے ہیں تو مریم بی بی کا جہاز گرنے شروع ہو جاتے ہیں. آپ میرے حال میں آپ کو وہ جہاز ہم دے دیتے ہیں تاکہ آپ مڑیں, ادھر سے اڑیں, اڈیالہ آئیں, اڈیالہ میں پھر ادھر جو جتنا دنگل فساد ہے وہ کریں, نوجوان کو وہاں پر بٹھائیں اور پھر آپ خود تو رفو چکر ہو جائیں. کوئی ان لوگوں کی تو کوئی سوچ کوئی مستقبل ہے ہی نہیں ہے. تو انہوں نے اور بھی ہم سے پیسے اسی لیے لینے کہ ان کو مراد چاہیے. میں تو کہتی ہوں کسی طریقے سے, میں ہر دفعہ آپ کو کہتی ہوں کہ ان کو غلامی کی زنجیروں سے ہمیں رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو. میں فلور میں بھی یہی رونا روتی ہوں. ان کی بیڈ گورننس سامنے آ چکی ہے. آپ دیکھ لیں ڈاکٹر وردہ قتل کیس کو ابھی تک کوئی اس طرح کا انیشیٹو وہ ابھی تک وہ رپورٹ پتہ نہیں کدھر پڑی ہوئی ہے. وہ تو سہیل افریدی صاحب نے ابھی بھی مجھے کھول کے نہیں دکھائی, وہ نہیں کھولیں گے اور میں بولتی رہوں گی وہ مجھے کھول کے دکھاؤ یار, وہ GIT رپورٹ دو مجھے. اس نے GIT رپورٹ نہیں کھولنی ہے یار, اتنی پوری کمیٹی بنی, وہ کھول کے بس ایک دفعہ تم سب کے سامنے پڑھ کے سناؤ اس کے اندر کیا ہے. وہ کبھی بھی نہیں پڑے گا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ سہیل افریدی کو. اور ابھی چلا ہے وہ سیاست کرنے, اس کے بھائی کے پروٹوکولز آپ چیک کریں, پورے صوبے میں ماشاءاللہ 5 گاڑیوں کا پروٹوکول لے کر سہیل افریدی کا بھائی دندناتا پھرتا ہے. اس وقت قومی خزانے سے پیٹرول استعمال نہیں ہو رہا ہوتا. آپ لوگ جب پیٹرول کی جس وقت یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ پیٹرول پر جس وقت پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہے سبسڈیز دے رہے تھے بائکس والوں کو, جن کی جو ڈیزل کے بڑے بڑی جو بسز والوں کو دے رہے تھے, وینس والوں کو دے رہے تھے, آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کا شفیع جان اس وقت جو ہے وہ ہیلی کاپٹر چلا رہا تھا, آپ کا بھائی پروٹوکولز لے کر گھوم رہا تھا پورے صوبے میں. اس وقت یہ قومی خزانے میں سے یہ ڈیزل یہ پیٹرول نہیں لگ رہا تھا.
یہ لوگ تو وہ تھے کہ ان کا بانی کہتا تو میں تو سائیکل پر آؤں گا، پھر وہ بنی کالا سے ہیلی کاپٹر پر تشریف لایا کرتے تھے. انہوں نے تو یہاں پر یونیورسٹی بنا دینی تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور پرائم منسٹر ہاؤس میں پھر تو کوئی یونیورسٹی نہ بنی لیکن وہ عیاشی کا اڈا اس نے اس وقت بنا لیا. یہاں پہ اس کے جو توام چلتے ہیں، ابھی بھی وہ بیٹھ کر اڈیالہ میں توام کھائے جا رہے ہیں، اس کو دیسی مرغے بھی دیے جا رہے ہیں، اس کو بکرے بھی دیے جا رہے ہیں، وہ دیسی انڈے بھی کھا رہے ہیں، ٹریڈ مل پر وہ ماشاءاللہ ایکسرسائزز بھی کر رہے ہیں. ان کی تو موج لگی ہوئی ہے حکومت وہاں آپ پر. کی یہ بند کر دینا میڈم، کیوں نہیں بند کرتے؟ دیکھیں ہماری حکومت ضرور ہے لیکن ہم نے کبھی کسی کی اس چیز پر سیاست کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی. ہم نے ہمارے جو قائد میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، انہوں نے کبھی کسی کو گالی گلوچ کی سیاست نہیں کی. انہوں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ ایسی امراض جو کسی کو ملی ہوئی ہیں جیل میں تو اس کو بند کر دیں تاکہ اس کو تکلیف پہنچے اور اس پر ہم خوش ہوں. یہ وہی بندہ تھا جو کلثوم نواز کی کینسر کی جو مریضہ تھی اس کو اس نے مذاق اڑایا تھا، اس کی موت کو انہوں نے مذاق اڑایا تھا اور بڑی سی اسکرین پہ لگا کر سب لوگوں کے ساتھ وہ وہاں پہ مذاق کر رہا تھا. اس نے لوگوں کو بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھو اور پھر وہ ہنستا تھا. افسوس ہے تم پر. آج ہم وہ سیاست کریں نا، اس کے وہ چیا سیڈز پینے والی لگائیں اور پھر اس کے اوپر بڑی بڑی سکرینز کے اوپر باہر لگا کر ہم سیاست کریں، لیکن ہم وہ لوگ نہیں. ان لوگوں نے کہا جی مریم نواز نے یہ بات کیوں کہی ہے کہ مجھے جیل کے اندر یہ مسئلہ تھا، مجھے جیل میں ایسی پریشانی دیکھنی پڑی. ان کی اپنی عورتوں کو دیکھیں، وہ سیدھا وہ بار بار مڑتے ہیں تو کہتے ہیں وہ جی ڈاکٹر یاسمین راشد، وہ اس کی ویڈیو ہے وہ سامنے بول رہی ہے جاؤ جناح ہاؤس پر حملہ کر دو. اچھی کینسر کی مریضہ تھی، وہ ہماری بڑی ہیں، میری تو کلیگ ہیں، ڈاکٹر ہیں. ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اپنے بچوں کو اشتعال اندیزی کی طرف کیوں لے کر جا رہے ہو؟ ہمارے یہ معصوم بچے کل ہمارا مستقبل ہیں، یہ نوجوان. یہ وہ اس کو اپنی ہی پاک فوج کے خلاف آپ کیوں اس کو بار بار اشتعال دیتے ہو؟ یہ وہی بچہ تھا جب چھوٹا سا ایک بچہ ہوتا تھا وہ بڑا ہو کر کہتا تھا میں پاک فوج میں جاؤں گا. یہ اس بچے کو آپ نے کہتے پاک فوج کی بات کی، آپ کے پرانے ساتھی مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک بیان دیا ہے کہ جو بارڈر پہ شہید ہوتے ہیں تو وہ پیسوں کے لیے شہید ہوتے ہیں، ہم پہ کوئی احسان نہیں کرتے. وہ تو میں یہ کہوں گی کہ کتنی بڑی پارٹی کے ریپریزنٹیٹیو، ایک ذمہ دار شہری جو پاکستان کے ایک ذمہ دار شہری ہیں، اور ان کی وہ جماعت ہے جو پاکستان میں دیکھیں یہی کہہ رہی ہے نا کہ اسلام کے فروغ میں اہم کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. میں تو ان کی سوچ پر حیران ہوں کہ آپ آج قیمت لگانے بیٹھے ہیں میرے اس نوجوان کی جس نے اپنی خون کا نذرانہ پیش کیا اور آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں. وہ اگر اپنے خون کا نذرانہ نہ پیش کرتا نا تو مولانا صاحب آپ بھی کسی جلسے میں اٹھ کر کسی کے اوپر اس طرح انگلی نہیں اٹھا سکتے تھے جس طریقے کا حال ہوتا ہمارے پاکستان کا. ان لوگوں نے کل اپنی جانیں دی ہیں اور آج ہمارا مستقبل محفوظ کیا ہے. سن 1965 سے لے کر آج بنیان المرصوص تک جو شہداء ہیں، آپ ان کی شہادت کا کیا تخمینہ لگانے نکلے ہیں؟ آپ کے پاس کیا تخمینہ ہے؟ آپ اس غریب جو بچہ ہے جس کا جو فوج میں آیا تھا یا کسی بھی فیملی سے جو بھی تعلق رکھتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے کرنلز بھی شہید ہوتے ہیں، میجرز بھی شہید ہوتے ہیں، ہر رینک پر وہ شہادت کا رتبہ حاصل کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جس کا ٹوٹل جو سرمایہ، جو مستقبل وہ نوجوان ہوتا ہے گھر کا، جب وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کے خون کا کیا حساب کتاب کیا جائے گا؟ آپ کیا حساب کریں گے سر؟ آپ تو خود اے سی والے کمرے میں بیٹھتے ہیں، بلٹ پروف گاڑی میں پھرتے ہیں اور اپنے ساتھ گنرز کو رکھتے ہیں، اپنے ساتھ آگے پروٹوکول کے لیے بندوقیں رکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی بندوق نہ تان لے، اور اب بات آپ شہادت کی کر رہے ہیں. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. ایک لفظ ہم یہ کہتے ہیں تو شہید کی موت سے ایک قوم کی کوئی زندگی مل رہی ہے، اور آپ اپنے آپ کو خود بند کمروں میں رکھ کر کے پھر لائیں اپنے بیٹے کو بھی شہید کریں، تنخواہ دیں اس کو اور اس کو بھی شہید کروائیں نا. پھر ذرا جس طرح آپ کا بیٹا اگر اس دھرتی ماں کے لیے شہید ہوگا کسی بھی سرحد پر کھڑا ہو کر، پھر ہم آپ کو بھی سلام پیش کریں گے. بڑے افسوس کی بات ہے. سیاسی اختلاف اپنی جگہ چلے، آپ کا کوئی ذاتی اختلاف بھی ہے کسی کے ساتھ، آپ کو کوئی فوج میں ناپسند ہے پسند ہے، وہ آپ کا ایک مسئلہ، لیکن ایک اتنا بڑا دفاعی ادارہ جو ہمارے ملک کا دفاع کر رہا ہے، ملک میں استحکام لا رہا ہے، ہمارے اس ملک کی میں کہتی ہوں کہ یہ پاسداران پاکستان ہیں، ان کے بارے میں آپ ایسی بات کر رہے ہیں.
مجھے تو ان کی سوچ پر حیرانگی ہوئی ہے، ان کے اس بیان پر یہ سوچ کر حیران ہوئی ہوں میں کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے انہیں اس وقت، ان کے دماغ میں کیا سوچ تھی، وہ کوئی ایسی سوچ تھی کہ جو مستقبل میں کہیں کسی اقتدار کی سوچ تھی، یا پاکستان کی سوچ یا اس دھرتی ماں کی سوچ ہی نہیں ان کو آئی. بیٹا شاہدہ اختر علی صاحبہ کا بیٹا جو ہے ایئر فورس میں پائلٹ ہے، اور جو حافظ اللہ صاحب کا بیٹا ہے وہ بھی کیپٹن ہے آرمی میں، تو کیا یہ بھی پیسوں کے لیے آئے ہیں؟ یہ وہ تو بہت ماشاءاللہ شاہدہ صاحبہ میری کولیگ ہیں، اور جس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دن اجلاس جاری تھا تو اسپیکر صاحب نے یا صادق صاحب سے بنیان المرصوص کے یہ سب سپیچز کر رہے تھے، اور ماشاءاللہ ان میں یہ لوگ بھی سب شامل تھے، اور انہوں نے بھی بڑی اچھی تگڑی سپیچز کی تھی، فوج کے حق میں سپیچ کی تھی. ماشاءاللہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود بھی کی تھی، اور ان کے تمام جتنے پارٹی کے ممبرانز تھے انہوں نے بھی کی تھی. اور اس وقت شاہدہ صاحبہ کو ہم لوگوں نے بڑا سب نے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام پیش کیا تھا کہ آپ کا بیٹا بھی ماشاءاللہ جو ہے آج بنیان المرصوص کا جو جس وقت وہ دور تھا تو وہ بھی اس وقت پاکستان کی سرحدوں کی رکھوالی کے لیے فرنٹ لائن وارئرز میں کھڑا ہے، وہ بھی ایک شاہین ہے ہمارا. تو ہمیں تو یہ اس بات کی خوشی ہوتی ہے، ہم تو اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرا اپنا تعلق ایک فوجی گھرانے سے ہے. مائی فادر واز دا نیوی آفیسر جی، لیفٹیننٹ کماڈور، اور مجھے وہ دکھ کے لمحے نہیں بھولتے کہ جب آپ کا باپ سب میرین میں جاتا ہے، کہیں پہ کوئی جنگ کا سماں ہوتا تھا تو وہ تصویر کو لے کر میں نہ بیٹھ کے گھنٹوں رویا کرتی تھی، اور میری والدہ مجھے کہا کرتی تھی کہ مطلب مجھے بہلانے کے لیے وہ تصویر دیا کرتی تھی، تو میں ان سے باتیں کیا کرتی تھی اور وہ ان کو چوما کرتی تھی، تو میں کہتی تھی نہیں مجھے یہ تصویر والے بابا نہیں چاہیے، مجھے اصل والے بابا لا کر دو. تو ابھی یہیں پہ آپ کے ہاں میں بیٹھی ہوئی تھی، اور جب اس شہید کے اس بھائی سے میری بات ہو رہی تھی تو میں نے تھوڑی دیر یقین کریں میں نے سوچا میرا باپ تو غازی تھا، لیکن جو شہید کے گھر والے ہیں نا ان کے اوپر کیا کرب گزرا ہوگا جب یہ الفاظ انہوں نے کہے ہوں گے. ان کی اس بچے کی جس کے شہادت کے رتبے پہ جو فائز ہوتا ہے اس کی ماں پر کیا گزرا ہوگا، اس کے باپ پہ کیا گزرا ہوگا، اس کے بھائی پہ کیا گزرا ہوگا، اس کی بہن پہ کیا گزرا ہوگا، اس کی بیوی کے دل پہ کیا گزرا ہوگا جو چند دنوں کی کئی دفعہ شادی شدہ ہوتی ہے، جس کے ہاتھ سے مہندی نہیں اتری ہوئی ہوتی اور اس کا شوہر مر جاتا ہے، اور وہ جو یتیم بچے جس کا مستقبل اپنے باپ سے جڑا ہوتا ہے، جو بابا بابا کہہ کر اس وقت اپنے باپ کی وہ جب پہنچتا ہے وہ کفن میں لپٹا ہوا، اور جب اس کی جو یونیفارم پہنچتا ہے، جب وہ کپ کپ کرتے ہیں ہاتھوں سے وہ بوڑھا باپ اپنے بچے کو یونیفارم کو لیتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ وہ پیسوں کی خاطر کر رہا تھا، یہ سب اس قوم کی خاطر کر رہا تھا کہ وہ پیسوں کی خاطر کر رہا تھا؟ استغفر اللہ. آپ اپنے بیان کو سوچیں، شہادت کا جو رتبہ ہے وہ تو کہتے ہیں تا حیات وہ زندہ رہے گا، اس کو تو اللہ نے ایک رتبہ دے دیا. آپ رتبہ دینے والے کون ہوتے ہیں کسی کو؟ آپ یہ بیان دینے والے کون ہیں؟ میرے تو اللہ نے اس کو شہادت کا جو رتبہ دے رہا ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ تو رتبے پہ وہی فائز ہوگا جس کا میرے اللہ نے فیصلہ کر دیا. ہم تو اس عظیم مقام پر پہنچنے کو ترستے ہیں، ہم لوگ خود دعا کرتے ہیں کہ ہمیں آپ اور ہم جب دعا کریں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کے رتبے پہ فائز کرنا. اور وہ یہ سوچ رکھتے ہیں شہید کی تو موت کے بعد کی بھی جو زندگی ہے وہ اس کو کہا ہے کہ وہ تو حیات رہے گا. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کون سی جو سیاسی اختلاف ہے اس کو لے کر چلے؟ ہم کبھی اکٹھے بھی چلے تھے، ساتھ بھی چلے تھے، لیکن ایک اس ملک کے کاز کے لیے ساتھ چلے ہیں. ہماری ایڈیالوجی یہ تھی ہم اس ملک کے لیے ساتھ چلے ہیں. ٹھیک ہے کئی فوج کو اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن آپ اتنی بڑی بات کر کے چلے گئے ہیں کہ جی تنخواہیں اس وجہ سے لیتے ہیں. وہ 1,00,000-2,00,000 کی اس تنخواہ کی قیمت آپ کسی بچے کی زندگی پر کر سکتے ہیں؟ اس کا وہ تو قوم کا اثاثہ ہے. مجھے بتائیں وہ جو ایک غریب سپاہی حوالدار ہوتا ہے جو اپنے پورے گھر کو چلا رہا تو اس کی کتنی سی تنخواہ ہوگی، اور جب وہ شہید ہو جاتا ہے. میں نے خود لوگوں کو یقین کرے کہ میں بنیان المرصوص کے اس دور میں خود لوگوں کے، کیونکہ ہم کوئی پرانے جو شہداء تھے ان کے گھروں میں جاتے تھے، میں نے ان کے غریب باپ کو دیکھا ہے کہ ان کے چہرے پر بڑھاپا تو دیکھے لیکن ان کی بینائی تک اپنے بچوں کے لیے رو رو کے چلی گئی ہے. اور وہ جو معصوم بچہ جو اپنے مستقبل کے لیے جو سوچ رہا ہے، جس کا باپ جو ہے شہید ہو چکا ہے، تو وہ تو اپنے باپ کے جانے کے اس غم کو میدان میں کبھی بھی نہیں بلائے گا. لیکن میں یہی کہوں گی کہ ایک طرف ہم نعرہ تکبیر لگاتے ہیں اور دوسرے طرف پتہ نہیں ہم نعرہ اقتدار کی طرف جا رہے ہیں. مجھے بڑا ہی افسوس ہے اس بات کا. شاید کہ یہ پوری قوم سے بھی معافی مانگے تو بہت مشکل ہے، لیکن یہ ساری قوم
ہم سب مل کر اپنے تمام شہداء کی فیملیز سے، اپنے تمام شہداء جتنے بھی اب تک شہید ہو چکے ہیں، چاہے وہ بحری، بری یا ہمارے فضائیہ کے شاہین تھے، ہم یقین کریں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ آپ کی جو دل آزاری کی ہے مولانا صاحب نے، ہم سب معافی چاہتے ہیں آپ سے۔ خدا را اپنی سیاسی اڑان کی خاطر ہمارے ریاست کے جوانوں کے خون کے اوپر انگلی نہ اٹھانا۔ بہت شکریہ جی، بالکل شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ قدر مند خلکو تنگو تاسو د امنیت صاحبه خبرې واورېدلې او په کار هم دا ده چې خپل سیاست دپاره د فوج هغه سپایان چې کوم د وطن دفاع دپاره، د وطن سالمیت او بقا دپاره قربانیان ورکوي، هغوی خلاف داسې قسمه زبان درازي ونه کړه چې تاسو په خدمت کې به یو بل پوډکاسټ کې یو ځلې بیا حاضرېږو. جهات راکړئ. الله حافظ.